إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی الفاظ کے حساب سے سب سے مختصر سورۃ الکوثر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اگرچہ الفاظ کے حساب سے بہت مختصر ہے، لیکن مضامین کے حساب سے بہت جامع اور بہت طویل ہے۔ عرب کے اندر چونکہ شعر و شاعری کا بڑا رواج تھا اور مختلف شعراء اپنا کلام لکھتے اور حج کے دنوں میں بیت اللہ کے ساتھ لٹکا دیتے، کیونکہ وہاں ایک مجمع ہوتا، ایک اجتماع ہوتا، لوگ آتے اور نئے نئے کلام پڑھتے، پھر جو بڑے شعراء ہوتے وہ اس شاعرانہ مقابلے میں انعامات دیا کرتے۔ گویا کہ حج کے بعد یہ فیصلے ہوتے کہ اس سال کون سے شاعر نے اچھا کلام لکھا ہے۔ جب سورۃ الکوثر نازل ہوئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تم بھی یہ سورۃ الکوثر لکھ کر وہاں بیت اللہ کے ساتھ لٹکا دو جہاں دیگر شاعروں کے کلام لٹک رہے ہیں۔ چنانچہ سورۃ الکوثر بھی لٹکا دی گئی۔ اب وہ شعراء آئے، وہ جو بڑے شاعر تھے، جنہوں نے فیصلے کرنے تھے، جو جج تھے، وہ دیکھتے آئے، سارے شعراء کے کلام پڑھتے آئے، اپنے حساب سے نمبر لگاتے آئے۔ جب سورۃ الکوثر کے پاس پہنچے نا، 3 آیتیں ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس شاعر نے پھر اس کو پڑھا اور قلم لے کر آگے لکھ دیا ما ھذا قول البشر، یہ کسی بشر اور انسان کا کلام ہی نہیں ہے، اس پر میں کیا نمبر لگاؤں اور کیا فیصلہ کروں، یہ تو کسی انسان اور شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ صورت الفاظ کے حساب سے بہت چھوٹی صورت ہے، لیکن مضامین کے حساب سے بہت جامع اور طویل صورت ہے۔ 3 آیات ہیں سورہ مبارکہ میں، اور 3 آیات میں 3 مضامین بیان کیے ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور آپ کی عظمت کو بیان کیا۔ دوسری آیت مبارکہ میں
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد اور آپ کے پیغام کو بیان کیا گیا، اور تیسری آیت مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے برے انجام کو بیان کیا گیا۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ہمارے ملک میں ہر طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا عام ہو جاتا ہے، ہر طبقہ، ہر مکتبہ فکر اپنے اپنے حساب سے ذکر خیر کرتا ہے آپ کا۔ حالانکہ میرے نبی کا تذکرہ وہ کسی مہینے یا کسی ہفتے یا کسی دن کا پابند نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے، خود حدیث مبارکہ میں خیر القرون کرنی، وہ زمانہ سارے زمانوں سے افضل ہو گیا۔ لیکن ربیع الاول کے مہینے میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کی وفات حسرت آیات، یہ دو نسبتیں ہیں اس مہینے کو، ان نسبتوں کی وجہ سے اس مہینے میں آپ کا تذکرہ جوبن پر ہوتا ہے۔ میں نے اسی مناسبت سے سورۃ الکوثر آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں آپ کا مقام بھی ہے، آپ کا پیغام بھی ہے، اور آپ کے دشمنوں کا انجام بھی ہے۔ پہلی آیت مبارکہ میں مختصر اور بڑے جامع انداز میں اللہ نے اپنے محبوب کے مقام کو بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرمایا جی؟ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کا معنی مفسرین کرتے ہیں خیر کثیر، بہت خیر، بہت بھلائی، بہت زیادہ کسی کو نوازا جائے نا جی، اس کو کہتے ہیں خیر کثیر، کثرت کے ساتھ بھلائیاں۔ وہ خیر کثیر کیا چیز ہے جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی؟ ایک جملے میں ان ساری عطاؤں کا تذکرہ اللہ نے کر دیا جو اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے کئی اقوال ہیں، میں مختصر عرض کرتا ہوں چونکہ وقت بھی جمعے کا بڑا تھوڑا ہوتا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سارے انبیاء کو نوازا، رسالت کے تاج ان کے سر پر سجائے۔ کوئی مدین سے واپس آ رہا تھا، طور پر بلا کر تاج نبوت اس کے سر پر سجایا۔ کسی کو کس طرح ہم نے نبوت دی اور کسی کو کس طرح۔ انا اعطیناک الکوثر، میرے محبوب تجھ سے پہلے ہر نبی کو ہم نے اپنی قوم کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا، جب تیری باری آئی ما ارسلناک الا کافۃ للناس، تجھے ہم نے صرف قریش کے لیے نہیں، تجھے صرف عرب کے لیے نہیں، ہم نے پوری انسانیت کے لیے تجھے رسول بنایا ہے۔ ہم نے خیر کثیر عطا فرمائی، دیگر انبیاء کی رسالت بھی برحق، لیکن میرے محبوب تیری رسالت کو تو ہم نے ساری کائنات کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ تیری رسالت اتنی عام ہے، جہاں جہاں تک میری ربوبیت چلے گی وہاں وہاں تک تیری رسالت چلے گی۔ بندہ اوپر نگاہ اٹھائے راج اللہ کا نظر آئے، اور نیچے نگاہ دوڑائے تو سنت کے ساتھ رواج محمد الرسول اللہ کا نظر آئے۔ انا اعطیناک الکوثر، رسالت تو ہم پہلے نبیوں کو بھی دیتے رہے، لیکن ایک قوم کے لیے میرے پیارے ہم نے تو تجھے ساری کائنات کا رسول بنایا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، پہلے انبیاء کے سروں پر بھی نبوت کا تاج تو ہم سجاتے رہے،
لیکن ختم نبوت کا تاج ہم نے آپ کے سر پر سجایا ہے۔ خیر کثیر، نبی تو پہلے بھی آتے رہے، خاتم النبیین ہم نے آپ کو بنایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ارسلت الی الناس کافہ وختم بی النبیون۔ اے لوگو، ایک تو میرے اللہ نے مجھے ساری انسانیت کا رسول بنایا، اور نمبر دو میرے ذریعے اللہ نے نبوت کا سلسلہ مکمل فرمایا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہی ہوگا۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے خیر کثیر عطا فرمائی، عالمی رسالت بھی عطا فرمائی، اور ختم نبوت کا تاج بھی ہم نے آپ کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور مطلب، پہلے نبی بھی تھے علیہم الصلاۃ والسلام، سارے اللہ کے نبی کامیاب گئے، کہو بے شک، کوئی اللہ کا نبی ناکام نہیں گیا۔ میرے محبوب، آپ سے پہلے بھی انبیاء دنیا میں آئے، ان کو بھی ہم نے امتیں عطا فرمائیں، لیکن میرے پیارے انا اعطیناک الکوثر، ان کی امتوں کو دیکھیے، پھر میرے محبوب کی امت کو دیکھیے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، میں نے اپنے محبوب کو جو امت عطا فرمائی، یہ ساری امتوں کی سردار امت عطا فرمائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی امت سے کہہ رہے ہیں اللہ نے جہاد فرض کیا ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے میری قوم، جاؤ، اللہ کریم نے کہا بیت المقدس کی دھرتی پر جو ظالم آباد ہیں اور قابض ہیں ان کے ساتھ جہاد کرو، اور جہاد کے بعد اللہ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جواب میں کہا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، وہاں تو بڑی سخت قوم رہتی ہے، ہم ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا فاذھب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ تو جا اور تیرا رب جائے، تم جا کر قتال کرو، ہم تو وہاں جا کر لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہ جواب دے رہی ہے، ادھر میرے نبی کی امت کا تذکرہ قرآن کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں چوتھے پارے میں الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ اوے لوگو، پتہ ہے میرے نبی کے ساتھی احد میں زخمی ہوئے، کسی کا بازو کٹ گیا، کسی کی ٹانگ کٹ گئی، کسی کے گھر میں تین جنازے ہیں، ایک ایک گھر کے اندر لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اتنے میں کافروں نے کہا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ کافروں نے کہا جا کر نبی کے ان غلاموں کو اور زیادہ ڈراؤ اور زیادہ دھمکاؤ تاکہ آئندہ کبھی ہمارے سامنے نہ آئیں، آئندہ کبھی جہاد کے میدان میں نہ اتریں۔ قرآن بیان کرتا ہے الذین قال لهم الناس، نبی کے ان غلاموں کو لوگوں نے آ کر کہا ان الناس قد جمعوا لکم، وہ کافر پھر تمہارے مقابلے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، فاخشوہم، ان سے ڈر جاؤ، ان کی منت کر لو، کوئی صلح صفائی کر لو، پہلے ہی تم زخمی ہو، پہلے ہی تمہارے شہید ہو گئے ہیں، پھر کیسے مقابلہ کرو گے؟ رب العالمین فرماتے ہیں جب کافروں نے ان کو کافروں سے ڈرایا فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ان کا ایمان پہلے سے زیادہ بڑھ گیا، اور جواب میں انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سارے جہان کے کافر اکٹھے ہو جائیں ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے۔ چنانچہ زخموں سے چور و چور
پھر نبی اور اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے گھروں سے باہر نکل کھڑے ہوئے. اللہ تعریف کرتے ہیں قرآن میں، الذین استجابوا للہ والرسول. او لوگو، وہ تو لوگ بھی تھے جو موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے تھے تو اور تیرا رب جا کر جہاد کریں، اور ادھر بھی تو دیکھو نا، زخموں سے نڈھال ہیں، چور و چور ہیں، پھر بھی میدان میں نکل رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. اللہ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، میرے محبوب جو یار میں نے تجھے عطا فرمائے ہیں یہ خیر کثیر ہے. اچھے دوستوں کا مل جانا، اچھے یاروں کا مل جانا خیر کثیر ہے، بہت بڑی بھلائی ہے. اے میرے محبوب، تیرے تو وہ یار ہیں جنہیں میں نے تیری رسالت کی دلیل اور گواہ بنا کر بھیجا ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد کریم اللہ کے رسول ہیں. اس پر دلیل کیا ہے؟ والذین معہ، جس کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی جیسے لوگوں، وہ اللہ کا رسول ہی ہوتا ہے، اور کوئی نہیں ہو سکتا. تیرے یاروں کو میں نے تیری نبوت کی دلیل بنایا. انا اعطیناک الکوثر، اے میرے پیارے میں نے تجھے کوثر عطا کیا ہے. اور ایک اور مطلب کوثر کا عرض کرنے لگا ہوں. قیامت کا دن ہوگا، سورج سر پہ ہوگا، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. سورج سر پہ ہوگا، زمین بدل جائے گی، ہر بندہ تڑپ رہا ہوگا. اب کون ہو جو رب کی بارگاہ میں جائے اور سفارش کرے اور کہے یا اللہ حساب کتاب شروع فرما. ساری امتیں اکٹھی ہو کر اپنے بابا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی. آپ ہمارے باپ ہیں، آپ ہی جا کر سفارش کریں. آدم علیہ السلام معذرت کر کے کہیں گے آج میرا رب بڑے جلال میں ہے، بڑے غصے میں ہے، میں جا کر سفارش نہیں کر سکتا. لست لہا لست لہا، میرے اندر ہمت نہیں. اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی نوح، تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ بھی معذرت کریں گے. حتیٰ کہ سارے انبیاء معذرت کر لیں گے، بارگاہ الہی میں جا کر سفارش کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. شاعر کہتا ہے اب کس طرف کو جائیں، کس کو سنائیں دکھڑا، اب کس طرف کو جائیں، کس کو سنائیں دکھڑا. مشفق بتا دے کوئی جو شافع بنے ہمارا. وہ آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آ گئے محمد، براق ہے سواری، اٹھی صدا حشر سے قربان شاہ سوارا. جبرائیل وہ فرشتہ جو سید ملائکہ کا تھامے ہوا ہے باگیں، دیکھو عجب نظارہ، دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری. جا کر کرے شفاعت اب بخش دے غفارا. اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. میرے پیارے جب سارے انبیاء معذرت کر لیں گے تب مقام محمود پر ہم آپ کو کھڑا کر دیں گے. میرے نبی فرماتے ہیں پھر میں مقام محمود پر جاؤں گا، سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی حمدیں اور تعریفیں کروں گا. میرے رب کا سارا غصہ ٹھنڈا ہوگا اور اللہ فرمائیں گے ارفع راسک سل توتا، اے میرے پیارے اٹھا سر سجدے سے، تو سوال کر، تو سفارش کر، میں اللہ تیری سفارش کو قبول فرماؤں گا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ جب تک اجازت نہیں ہوگی تب تک تو کوئی سفارش نہیں کر سکے گا. لیکن سب سے پہلے جس ہستی کو اجازت ملے گی
وہ انا آتینا کل کوثر، وہ کوثر والی ہستی ہے، وہ مقام محمود پر فائز ہونے والا میرا اور آپ کا نبی ہے۔ اور آخری مطلب عرض کرنے لگا ہوں، انا آتینا کل کوثر، حضور فرماتے ہیں لوگوں قیامت کا دن ہوگا، سارے انبیاء ہوں گے، ان کی امتیں بھی ہوں گی، ان کے بھی حوض ہوں گے، لیکن میرا حوض سب سے بڑا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پتہ ہے لوگوں میرے حوض کے اندر پانی کیسا ہوگا؟ اس کا رنگ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ جو میرے ہاتھوں سے حوض کوثر کا ایک پیالہ پی لے گا پھر جنت میں داخلے تک اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ فرماتے ہیں انا اعطینا کل کوثر، میرے محبوب تیرا مقام تو یہ ہے ہم نے حوض کوثر کا ساقی تجھے بنایا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا اونچا مقام، پھر آگے پیغام بھی بڑا اونچا ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اونچے نبی کا اونچا پیغام، بلند شان والے نبی کا بڑا عالی شان پیغام۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پیغام تیرا یہ ہے نماز پڑھ رب کے لیے اور قربانی بھی کر رب کے لیے، سجدہ کر اللہ کے لیے میرے محبوب۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارگاہ الہی میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اے میرے پیارے یہ بتا کیا تحفہ لے کر آیا میری بارگاہ میں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ زبان کی باتیں بھی تیرے لیے، بدن کی باتیں بھی تیرے لیے، مال کی باتیں بھی تیرے لیے، یا اللہ یہی میری ڈیوٹی تو نے لگائی تھی اور میں یہ تینوں باتیں تیرے لیے تحفتاً لے کر آیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تین تحفے تو نے دیے ہیں، تین اللہ کی طرف سے بھی لیتا جا میرے محبوب، سلام بھی تجھ پر، رحمت بھی تجھ پر، برکتیں بھی تجھ پر۔ میرے نبی نے فرمایا یا اللہ یہ تین تحفے تو مجھے ملے، میری امت کے لیے بھی کچھ ملنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا تین تحفوں میں سے جو دل چاہے اپنی امت کو عطا فرما۔ میرے نبی نے فرمایا السلام علینا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ سلامتی والا تحفہ مجھ پر بھی اور میری امت کے ہر نیک بندے کو بھی عطا فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز بھی رب کے لیے، قربانی بھی رب کے لیے۔ یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، ایک ہاتھ حضرت عباس کے کندھے پر ہے، دوسرا ہاتھ حضرت علی کے کندھے پر ہے، پاؤں اوپر اٹھ نہیں رہے، زمین پر گھسٹ رہے ہیں، تب بھی آپ مسجد میں آئے اور امت کو پیغام دیا۔ اس حال کے اندر بھی تمہارا نبی نماز نہیں چھوڑ رہا، تم بھی نماز کو کبھی نہ چھوڑنا۔ میرے بھائی تنقید کی بات نہیں، کسی پر ہٹ کرنے کی بات نہیں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، نبی پاک کے پیغام کو اگر تم نے چھوڑ دیا، نماز نہ پڑھی، جتنے مرضی جلسے کرا لو، جتنے مرضی لائٹیں لگا لو، جتنے مرضی جھنڈے لہرا لو، اگر نبی پاک کے پیغام کو نہیں مانا پھر نبی پاک کے ساتھ محبت کسی کام کی نہیں ہے۔ محبت وہ کر جو نبی پاک نے خاص پیغام امت کے لیے چھوڑا ہے۔ نبی پاک کی آخری آواز نماز 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 نماز، نبی پاک دنیا سے جا رہے ہیں، اس وقت بھی نماز کی تاکید کرتے کرتے دنیا سے گئے ہیں، اور فرمایا وَانْحَرْ، جیسے نماز میرے لیے ایسے قربانی بھی کس کے لیے؟ اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہم ابھی جمعہ پڑھنے آئے ہیں، یہاں پہ آئے، میں نے بیان کیا، آپ نے سنا اور اٹھ کر چلے جائیں، چھوڑو جی جمعہ نہیں پڑھتے پھر کسی دن پڑھیں گے۔ ہر بندہ کہے کتنے نادان ہیں بھائی، آئے جمعہ پڑھنے ہیں اور جناب بیان کر کے چلے گئے ہیں۔ میرے بھائی باتیں ساری کر کے لے، جب تک نبی پاک کے پیغام کو نہیں مانیں گے تب تک بات پوری نہیں ہو سکتی، بات کا مقصد ہی نہیں حل ہوتا۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نبی پاک اپنے ہاتھوں سے اونٹ بھی ذبح کر رہے ہیں، اپنے دندان بھی شہید کروا رہے ہیں، چہرے پر بھی آپ کے زخم لگے ہیں، جان کی قربانی بھی دے رہے ہیں، مال کی قربانی بھی دے رہے ہیں، اور پھر اعلان کرتے ہیں اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میری زندگی بھی اللہ کے لیے، میری موت بھی اللہ کے لیے۔ اے میرے نبی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اونچا مرتبہ اس لیے دیا میرے بندوں کا تعلق میرے ساتھ جوڑ دے۔ یہ نبی کے آمد کا مقصد ہے۔ اگر بندہ نماز نہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ کا در چھوڑ کر غیروں کے در پہ جا کے ہاتھ پھیلائے، اس نے نبی کے آنے کے مقصد ہی نہیں سمجھا۔ اور آخری آیت اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، میرے محبوب تیرے دشمن کا نام و نشان مٹا کر رکھ دوں گا، تیرا نام تو رہتی دنیا تک رہے گا۔ میں نے عالم بالا و پست میں تیرے ذکر کو رفعت اور بلندی عطا فرمائی ہے۔ میں نے تیرا نام محمد رکھا ہے، فرش پر احمد رکھا ہے، عرش پر مقام تیرا مقام محمود بنایا ہے، جھنڈا تیرا لواء الحمد بنایا ہے۔ تیری تعریفیں تو ختم ہونے پر نہیں آئیں گی، لیکن ان شانئک هو الابتر، جو تیرا دشمن ہے میرے محبوب اس کا میں نام ہی مٹا کر رکھ لوں گا۔ فتح مکہ والے دن جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، نبی پاک کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کا بیٹا اکرمہ وہ بھاگ گیا۔ اس نے سمجھا اب میری خیر نہیں، مجھے نہیں چھوڑیں گے، بھاگ کر جا کر کشتی میں بیٹھا اور کشتی بھنور کے اندر آ گئی، ڈوبنا شروع ہو گئی۔ ملا نے کہا اللہ کو پکارو تاکہ کشتی پار لگ جائے۔ میرے بھائیوں، کشتیوں کا پار لگانے والا کون ہے؟ اکرمہ نے کہا اللہ کو پکاریں، یہ تو دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ ہمارے لات، ہمارے منات، یہ مائی عزا، یہ دیگر ہمارے، یہ کس کام کے ہیں؟ ملا نے کہا گل سنو، میں کشتی چلاتا ہوں کافی سالوں سے، اور مجھے پتہ ہے کہ ہمارے جو معبود ہیں نا انہوں دی سروس پانی وچ کوئی نہیں، وہ بار بار بڑے تکڑے نے، پانی میں بڑے کمزور ہیں۔ ہمارے پنجابی کی ایک مثال ہے، آدر فلانا بندہ جڑا نا ایک کھوبا دبوں کچا، کھوب کیچڑ میں بس بیچارہ نہیں، ہار جاتا ہے۔ ہمارے معبود جتنے بھی ہیں ان کی سروس خشکی میں ہے، پانی میں کوئی نہیں۔ یہاں جب کشتی ڈوبتی ہے تو کون پار لگاتا ہے؟ اے خالق کل، اے مالک کل، اے عالم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم کیا تب می برسا، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا، مخلوق ہے وہ، محکوم ہے وہ، مجبور ہے وہ، مختار نہیں، جو ذوف و ضرر سے، سقم و اجل سے اپنی جان بچا نہ سکا۔ یونس نے پکارا بار خدا کو، بیٹھ گیا تھا کشتی میں، یونس نے پکارا بار خدا کو، بیٹھ گیا تھا کشتی میں، پر تیرا حکم تو ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا۔ تو جس کو ڈبونے پہ آئے، تو جس کو ڈبونے پہ آئے، پھر کس میں ہے طاقت پار کرے، مجبور ہیں بندے سب تیرے، کوئی خود کو پار لگا نہ سکا۔ ملا نے کہا اکرمہ ہمارے معبود باہر تو شاید کچھ گزارا کرتے ہیں، کشتیوں کو پار لگانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اکرمہ نے کہا بات سمجھ میں آ گئی، اگر میری کشتی کو اللہ ہی پار لگاتا ہے، میری ساری مشکلیں بھی اللہ ہی حل کرتا ہے۔ کہنے لگا یا اللہ آج نجات دے، سیدھا تیرے نبی کے پاس جا کر ایمان قبول کر لوں گا۔ اکرمہ نبی کے پاس آئے، ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہو گیا، صحابہ ایک دوسرے کو تعارف کروانے لگے، وہ دیکھو جی
وہ جی ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہو گیا، ابو جہل کا بیٹا نبی کی غلامی میں آ گیا۔ اکرمہ واپس پلٹا اور نبی پاک سے کہنے لگا یا رسول اللہ اپنے صحابہ سے کہیں آج کے بعد مجھے ابو جہل کا بیٹا نہ کہا کریں۔ نبی پاک ہنس پڑے اور فرمایا ہے جو ابو جہل کا بیٹا پھر کس کا بیٹا کہیں؟ یا رسول اللہ اب دل میں ایمان آ گیا ہے، اللہ رسول کی محبت آ گئی ہے، اب میں نہیں چاہتا میرا تعارف آپ کے دشمن کے نام کے ساتھ کروایا جائے، اپنے صحابہ سے کہو میرا تعارف یوں کروایا کریں اکرمہ بن اسلام، اسلام کا سپاہی اکرمہ آ گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، اے میرے سچے محبوب تیرے دشمن کا اس طرح نام مٹا دوں گا حقیقی بیٹا بھی باپ کا نام برداشت نہیں کرے گا۔ انا اعطیناک الکوثر، تیرا مقام یہ ہے میں نے تجھے کوثر عطا فرمایا، فصلی لربک وانحر، تیرا پیغام یہ ہے نماز اور قربانی رب کے لیے، ان شانک والابتر، تیرے دشمن کا انجام یہ ہے اس کا نام مٹا کر رکھ دوں گا اور تیرا نام رہتی دنیا تک روشن رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔